ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے یہ لاک ڈاؤن کیا، ان پلانڈ طریقے سے لاک ڈاؤن کیا، ان پلانڈ طریقے سے وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کیا اور فوراً اٹھے اور اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن ہوگا۔ یہ تک نہیں سوچا کہ بڑے بڑی ریاستوں میں، بڑے بڑے شہروں میں، اربن ایریاز میں جو اتر پردیش، بہار، بنگال، جھارکھنڈ کے جو لیبررز ہیں، جو جا کر کام کر رہے ہیں، ان کو آپ نے موقع تک نہیں دیا۔ صرف 3-4 گھنٹے میں وزیر اعظم نے اعلان کر دیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں آج وہی مائیگرنٹ لیبررز بہت پریشان ہیں۔ میں وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم، آپ نے لاک ڈاؤن کا حکم تو دے دیا، ان پلانڈ طریقے سے آپ نے لاک ڈاؤن کا حکم دیا۔ وزیر اعظم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جملو مگڈم کو جانتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب، آپ اپنی ہر تقریر میں، خاص طور سے من کی بات میں، آپ کسی نہ کسی کا ذکر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم، میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نام یاد رکھیے، جملو مگدم۔ یہ 12 سال کی لڑکی تھی وزیر اعظم، 12 سال کی لڑکی تھی جو اپنی ریاست چھتیس گڑھ کو جانا چاہتی تھی۔ 180 کلومیٹر کا سفر پیدل اس بچی نے کیا، اور جب 50 کلومیٹر دور اپنے گاؤں سے وہ مر گئی وزیر اعظم۔ میں اپنے وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں، مکیش منڈل وزیر اعظم، سرسوتی کنج دلی سے زیادہ دور نہیں وزیر اعظم، سرسوتی کنج گڑگاؤں میں ہے۔ اس شخص نے، مکیش منڈل نے 2500 روپے میں اپنا سیل فون بیچ دیا، 2500 روپے میں سیل فون بیچا، ایک پنکھا خریدا، جتنے پیسے بچے تھے اپنا قرضہ ادا کیا، اس کے بعد کھانا لایا اور اس کے بعد خودکشی کر لیا۔ بھارت کے وزیر اعظم، بہت سی تکالیف ہو رہی ہیں مائیگرنٹ لیبررز کو، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے۔ تھوڑے دن پہلے ممبئی میں ہزاروں کی تعداد میں مائیگرنٹ لیبررز نکل گئے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ بہت سے لوگوں نے تنقید کی، مگر میرے دوستو، بڑے بڑے گھر میں عیش و آرام سے رہنے والے ہم لوگ، اگر ہمارے گھر کی لائٹ بند ہو جاتی ہے، ایئر کنڈیشن نہیں چلتا ہے، گھر میں پانی نہیں آتا ہے، تو ہم آسمان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ مگر کبھی آپ اور ہم نے سوچا کہ اس ممبئی میں 6 بائی 6 فٹ کی ایک کمرے میں 7 لوگ رہتے ہیں، ممبئی کا ہیومڈ ویدر، کیا کرتے وہ لوگ؟ اور کیا کبھی ہم سوچے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کھانا دے رہے ہیں؟ نہیں، یاد رکھیے، غریب اگر کوئی ہے، یقیناً اس کو کھانے کی اور پیسوں کی ضرورت ہے، مگر اس کو عزت کی بھی ضرورت ہے۔ عزت نفس جس کو کہتے ہیں اردو میں، سیلف ریسپیکٹ کی ضرورت ہے۔ وہ کسی نہیں چاہتا، اسی لیے تو وہ اپنا وطن چھوڑ کر آیا۔ اگر سیمانچل کی سرزمین سے 1500 کلومیٹر دور اگر کوئی شخص آتا ہے، حیدرآباد میں کام کرنے کے لیے آتا ہے، اگر جھارکھنڈ کے سے اگر کوئی آتا ہے حیدرآباد کو، کیوں آ رہا ہے میرے بھائی؟ کیوں آ رہا ہے؟ اپنی عزت کا سودا کرنے نہیں آ رہا ہے، وہ محنت مزدوری کر کے پیسے کمانا چاہتا ہے تاکہ اپنے خاندان کو بھیجا سکے، اپنے گھر کو چلا سکے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت ان مائیگرنٹ لیبررز کو جو راحت ملنا تھا، وہ اس میں سراسر کمپلیٹ ناکام ثابت ہوئی۔ یہ ان کا فیلئر، ان کے پاس، ان مائیگرنٹ لیبررز کے پاس نہ ریشن کارڈ ہے، نہ بینک اکاؤنٹ ہے۔ کیوں نہیں آپ دیتے؟ کیوں نہیں سرکار ان کو پوسٹ آفس کے ذریعے پیسے ان کو دیتی ہے؟ ان کے آدھار کارڈ کی بنیاد پر آپ دیجیے۔ تلنگانہ کی حد تک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان مائیگرنٹ لیبررز کو تلنگانہ کی حکومت، یہاں پر جو وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ ہے، KCR ہے، ان کو راشن دیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، مگر ان کی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اگر ہمارے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے گوداموں میں
77 मिलियन अनाज है। अफसोस होता है वजीर आजम कि आपकी जेर क़यादत उस चावल को जो FCI के गोडानों में है, मीडिया की रिपोर्ट्स ये बताती है कि उसको इस्तेमाल किया जाएगा सैनिटाइजर बनाने के लिए। भारत के वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, चावल को इन माइग्रेंट लेबरर्स में, गरीबों में दीजिए वजीर आजम। वो भूख से मर रहे हैं। रोडों पर, हाईवे पर आप रात में जाकर देखिए, लोग चल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। ये अजीब मामला है कि आखिर कब सरकार इन गरीबों की तरफ रुख करेगी। आपने पैकेज का ऐलान किया, बताइए फिर कहां पर उसका फायदा हो रहा है? क्यों नहीं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ये तमाम जो आपके पास भारत के हैं, ये वतन के हैं, किसी एक का नहीं है, इसको गरीबों में दिया जाता, उनको दिया जाता? तो कहते हैं कि आप हमसे पूछते। अरे पूछ रहे हैं आपसे, आप आगे बढ़कर दीजिए ना, रियासत को दीजिए, जहां जहां पर माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको दीजिए। मगर ये अजीब गरीब एक बर्ताव किया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि बनारस का DM एक ऑर्डर जारी करते हैं, मुझे बताया गया है कि वो कह रहे हैं कि तेलंगाना के जो यहां पर लोग काम कर रहे हैं, हम उनको भिजा रहे हैं तेलंगाना। वजीर आजम, आप खुद बताइए, क्यों नहीं फिर बिहार के, झारखंड के, बंगाल के, जो यूपी के, तेलंगाना में, हैदराबाद, GHMC इलाके में जो मजदूर हैं, लेबर, माइग्रेंट लेबर है, हम क्यों नहीं उनको भिजाते उनके वापस उनके देश को? ये आखिर क्या बात है कि बनारस से आप भिजा सकते हैं मगर हम तेलंगाना से नहीं भिजा सकते? वो बेचैन है, बेकरार है। कितने फोन्स मुझे आते हैं रोज। यकीनन आपके पास टेक्नोलॉजी है, सुन लीजिए, कितने हजारों फोन दिन में आते हैं कि हमको हमारे वतन को भेज दो, हमको हमारे गांव को भेज दो। ऐसे साहब, गुजरात में लेबर्स अटके हुए हैं, भूख के मारे। अखबार में फोटो आई, उसने वीडियो जारी किया कि लागर हो चुका है एक आदमी, हड्डियों का एक जिस्म पर कुछ गोश्त नजर, हड्डियां नजर आ रही। आखिर इतना बड़ा देश हमारा है कि हम क्या कर रहे हैं इन गरीबों के लिए? यकीनन आप इख्तिदार पे हैं, आपकी जिम्मेदारी है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे सवाल करूं, क्यों नहीं आपकी सरकार उन गरीबों की मदद कर रही है? भारत के वजीर आजम, हम जानना चाहते हैं आपसे, क्यों नहीं आपकी हुकूमत CM रिलीफ फंड के ताल्लुक से KCR ने यह कहा कि इसको CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाइए, आप PM केयर्स को लाए, क्यों नहीं लाते आप CM रिलीफ फंड को भी? आखिर क्या वजह है? क्या यही फेडरलिज्म है आपका? आप बताइए कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने आपको खत लिखा और कहा कि वेज एंड मीज एडवांस 100% करिए, क्यों नहीं करते आप? क्यों आप रोक रहे हैं? FRBM एक्ट को कहा कि 5% करिए। आज गैर मामूली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, आप नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं आप रियासतों के चीफ मिनिस्टर को जो रबी क्रॉप है उसको प्रोक्योर करने के लिए इंटरेस्ट फ्री क्यों नहीं करते? ये तमाम चीजें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने लिखकर आपको दी है। आप फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, आप फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3 मई तक लॉकडाउन है और फिर तेलंगाना में 7 मई तक है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील कर रहे हैं कि आपकी सरकार को बहुत करना है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं वजीर आजम से अपील करूंगा कि जो 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसको रोक दीजिए आप। अगर मैं MP हूं, मुझे सालाना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, आप उसको ले लिए, बहुत अच्छा किया, आप चलिए। मगर आप 30,000 करोड़ का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, क्यों नहीं उसको रोक लगा देते आप? वो पैसे इस्तेमाल करिए, आप उनसे गरीबों को राहत पहुंचाइए, मदद करिए। प्राइम मिनिस्टर, जब MP फंड को खत्म किया जा सकता है तो फिर 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ का वो जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट खत्म करिए उसको। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है वजीर आजम। आज दुनिया को, हमको भी, सबको पता चल रहा है कि भूख क्या होती है, इफलास क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती है। वजीर आजम, आप जानते हैं, पूरे माहिरीन कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से
اور بعد میں جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ہمارے دیش میں، ہمارے وطن عزیز میں 10 کروڑ سے زیادہ نوکریاں چلے جائیں گی. کیا پلان ہے آپ کا؟ بتائیے وزیر اعظم. آپ نے کہہ دیا کہ تھالی بجاؤ، دیش نے تھالی بجا دی. آپ نے کہا لائٹ بند کرو، دیش نے لائٹ بند کر دی. آپ نے کہا دیے جلاؤ تو عوام نے پٹاخے پھوڑ دیا آسمانوں میں. بھارت کے وزیر اعظم سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ پوسٹ لاک ڈاؤن آپ کے پاس کیا پلان ہے ان غریبوں کے لیے؟ ان مائیگرنٹ لیبررز کو کب لے کر جائیں گے آپ؟ میں آپ کو بحیثیت ایم پی آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے، نامپلی ریلوے اسٹیشن سے، کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن سے کب ٹرین کا انتظام کیا جائے گا؟ کب ممبئی سے، پونے سے ان مائیگرنٹ لیبررز کو اپنے اپنے وطن، اپنے دیش گجرات سے، احمد آباد سے ان کب موقع ملے گا؟ کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ کیا بتائیں گے دیش کو آپ؟ کیسے جو کاروبار بند ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ آپ صرف اعلان کر رہے ہیں کہ RBI ایسا کر رہی ہے. گراؤنڈ پہ کہاں نظر آ رہا ہے سر؟ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے وزیر اعظم. آپ کو اگر کوئی بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو آج بہت زیادہ غربت ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے. آپ کے ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارت کی عوام کو، خاص طور سے غریبوں کو اتنی زیادہ تکالیف کا اور یہ تمام لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر میں وزیر اعظم کو بتانا چاہوں گا، آپ اٹھا کر پرائم منسٹر آف انڈیا، یقیناً آپ کے پاس مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی، آپ کے پاس آئی بھی ہے. ہندو اخبار کی رپورٹ ہے پرائم منسٹر آف انڈیا کہ ہندو اخبار کا 20 اپریل کی رپورٹ ہے. کیا کہا اس 20 اپریل کی رپورٹ میں؟ انہوں نے یہ مائیگرنٹ ورکرز، لیبررز کا ایک سروے کیا، 11,000 کے قریب لوگوں کا سروے کیا، جس میں سے پرائم منسٹر سنیے آپ، میں نے ابھی جو کہا آپ سے، میں نے ابھی جو کہا یہ صرف ریٹارک نہیں ہے، یہ جذبات کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. یقیناً میرا دل جل رہا ہے، میں تکلیف کو دیکھ رہا ہوں، اور بحیثیت ایم پی اور بحیثیت ایک انسان جس کے دل میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، میں یہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں. ہندو اخبار کا سروے ہوا 11,159 مائیگرنٹ لیبررز کا، جس میں کہا گیا کہ 90% لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی راشن نہیں ملا، کوئی راشن نہیں ملا. اور پھر 90% لوگوں کو ان کے امپلائیز نے ان کی تنخواہیں نہیں دی. آپ بتائیے، اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ مارچ 27 سے اپریل 13 تک 70% مائیگرنٹ لیبرز کے پاس صرف 200 روپے بچے ہوئے. آپ بتائیے وزیر اعظم، 200 روپے میں مائیگرنٹ لیبر کیا کرے گا؟ کیا کھانا کھائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سروے ہوا ہے، یہ سروے کی رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے، لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے. آپ کو، ہم کو، جو آپ کی سرکار کو، ریاستوں کو، اسٹیٹ گورنمنٹس کو جو ٹائم ملا ہے، کیا کیا؟ اگر کوئی پیراشوٹ سے آ رہا ہے تو کیا وہ زمین پر نہیں آئے گا؟ آئے گا نا زمین پر وہ. اور کیا گارنٹی کہ زمین پر صحیح لینڈ ہوگا؟ آپ بتائیے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ 80% جس کے پاس کوئی اسمپٹومیٹک ہے، 80% پازیٹیو، کوئی سمٹم نہیں ہے ان کو بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے. ٹیسٹنگ نہیں ہے، ٹیسٹنگ کا انتظام نہیں ہے. وہ جو چین سے کٹ آئے، معلوم ہوا کہ تمام کے تمام غلط ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ میں بھارت کے وزیر اعظم سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پر جو میں نے یہاں پر رکھی ہے آپ غور کریے. آپ یقیناً، آپ کی پارٹی مجھ سے نفرت کرتی ہے، آپ کی پارٹی مجھے کیا کیا کہتی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مگر میں بحیثیت ایک پارلیمنٹ کے ممبر کے آپ سے سامنے، آپ کی حکومت کے سامنے ان باتوں کو رکھ رہا ہوں. اور پھر آخر میں اس بات کو بھی رکھنا چاہوں گا بھارت کے وزیر اعظم آپ کے سامنے کہ یہ وطن عزیز میں یہ جو نفرت کا ماحول مسلمانوں کے تعلق سے کھڑا کر دیا گیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھارت کے وزیر اعظم، آپ نے تو بیان دیا کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، صحیح کہا آپ نے،
مگر بھارت کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، میرے پرائم منسٹر سے، میرے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کے ہی کیبنٹ کے ایک وزیر نے نہیں کہا تھا کہ تبلیغی جماعت طالبانی ہے؟ بتائیے آپ، کیا آپ ہی کی حکومت نے جب روز شام میں کووڈ-19 کے فگرز دیے جاتے تھے تو ایک گروپ سے اتنے آئے، پھر سنگل سورس بتا دیا گیا، اور پھر آج آپ بیان دیتے ہیں کہ وائرس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا؟ پرائم منسٹر آف انڈیا، آپ بتائیے یہ پھر کنٹرڈکشن کیسے ہوگا؟